بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا باب، قرآنی نظریہ حیات۔ گزشتہ باب میں زندگی کے جو دو نظریے پیش کیے گئے ہیں انہیں ایک مرتبہ پھر سامنے لے آئیے، کیونکہ اب انہی نظریوں پر بحث ہوگی۔ قرآن نے ان دونوں نظریوں کی تردید کی ہے، ان کے خلاف ایک تیسرا نظریہ حیات پیش کیا ہے، لیکن اس نظریہ تک پہنچنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ قرآن ان دونوں نظریوں کے متعلق کیا کہتا ہے۔ روحانیین کا نظریہ حیات اتنا کمزور اور بدیہیات سے چشم پوشی پر مبنی ہے کہ قرآن کریم نے اس کی تردید میں کچھ زیادہ دلائل کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ اس نے صاف کہہ دیا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ 57/27۔ یہ مسلک رہبانیت ان لوگوں کا خود تراشیدہ ہے۔ ہم نے انہیں اس مسلک کا حکم نہیں دیا تھا، ہم نے اس کے برعکس ان سے یہ کہا تھا کہ تم اپنی زندگی کو قانون خداوندی کے ساتھ ہم آہنگ رکھو۔ انہوں نے اس کے بجائے اس روش کو اختیار کر لیا، اور پھر لطف یہ کہ اپنے خود اختیار کردہ مسلک کو بھی نباہ نہ سکے، کیونکہ یہ نبھنے والا تھا ہی نہیں۔ رہبانیت زندگی کی کشمکش سے فرار کا نام ہے۔ یہ زمانے کے ٹھوس تقاضوں کے مقابلے سے شکست خوردگی کا اعلان ہے۔ بھلا اس قسم کے مسلک کا حکم اس خدا کی طرف سے کس طرح مل سکتا تھا جس نے انسان سے اعلی اعلان کہہ دیا تھا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ 45/13۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے ہم نے اسے قانون اور قاعدے کی زنجیروں میں اس لیے جکڑ رکھا ہے کہ تم اسے اپنے کام میں لا سکو۔ اس نے کہا کہ دنیاوی مال و منال اور معاشی سہولتیں اور خوشگواریاں انسان کے لیے وجہ جاذبیت ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ 3/12۔ انسان کے لیے عورت مرد کے تعلقات، اولاد، مال و متاع، چنے ہوئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتی کی پیداوار میں جاذبیت رکھتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس نقطۂ نگاہ سے دیکھیں تو قرآن کے عجیب و غریب حقائق سامنے آتے ہیں۔ آپ کائنات میں غور کیجئے، دو نمایاں پہلو آپ کے سامنے آئیں گے۔ کائنات کے مختلف عناصر میں یا تو قوت و جلال دکھائی دے گا اور یا حسن و جمال۔ اس میں بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج کے ساتھ قوس قزح کی رنگینیاں اور ابر رحمت کی نزہت آفرینیاں دکھائی دیں گی۔ اس میں اگر تیز ہواؤں کا جھکڑ اور طوفان ہے تو دوسری طرف نسیم سحری کا خرام ناز بھی ہے۔ اس کے جنگلات میں اگر بڑے بڑے تناور درخت اکڑے کھڑے ہیں تو صحن گلستان میں سبزہ نورستہ کا قالین بھی بچھ رہا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی دیکھیے کہ اگر پھلوں اور فصلوں میں سامان ربوبیت اپنے افادی پہلو کو لیے ہوئے ہیں تو انہی پھلوں کا رنگ اور خوشبو جاں فضائی کی ہزار جنتیں اپنے آغوش میں رکھتے ہیں۔ یہاں صرف غلہ ہی پیدا نہیں ہوتا، پھول بھی مہکتے ہیں، یعنی کائنات میں صرف افادی پہلو ہی نہیں، حسن کا پہلو بھی ہے۔ اس میں صرف جلال ہی نہیں، جمال بھی ہے۔ آپ تاریخ انسانی پر غور کیجئے، اس نے ہمیشہ یہ کیا کہ کائنات کے جلال یا افادیت کے پہلو کو لیا، لیکن حسن و جمال کے پہلو کو نظر انداز کر دیا، اور کبھی جمالیاتی پہلو کو لیا اور قوت و اقتدار کو پس پشت ڈال دیا۔ لیکن قرآن نے آ کر کہا کہ یہ انسان کی بھول ہے، اس کی نگاہ کی غلطی ہے۔ یہاں جلال اور جمال ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ حسن اور قوت دونوں کا سرچشمہ ایک ہے،
جسے اللہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے دیکھو کائنات کی مختلف قوتیں دن اور رات سرگرم عمل ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض 64/1۔ یہ کس لیے سرگرم عمل ہیں؟ اس لیے کہ کائنات کے جلالی اور جمالی گوشوں کو بے نقاب کریں اور اس طرح بتا دیں کہ قوت اور حسن دونوں کا سرچشمہ ایک ہے۔ لاہ الملک و لاہ الحمد 64/1۔ ملک کے معنی قوت اور اقتدار ہیں اور حمد کے معنی ہیں اپریسیشن، تحسین، تاثر جمال۔ کسی حسین شے کو دیکھ کر آپ کی زبان سے بے اختیار واہ واہ نکل جاتا ہے، یہ ہے اس کی حمد۔ لہذا قوت اور اقتدار اور جمالیاتی پہلو دونوں کا سرچشمہ ایک ہے۔ اس آیت کے اگلے ٹکڑے میں قرآن نے ایک اور اہم حقیقت کو بے نقاب کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جلال اور جمال، ملک اور حمد، قوت اور حسن دو متضاد عناصر نہیں ہیں۔ یہ ایک دوسرے کی ضد یا نقیض نہیں ہیں جنہیں تم ایک دوسرے کی ضد سمجھتے ہو، وہ ایک دوسرے کے زوج، کمپلیمنٹری ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے ہر شے کی زوج پیدا کی ہے۔ رات اور دن، ظلمت اور نور، قوت اور حسن ایک دوسرے کے زوج ہیں۔ یہ باہمد گر متماثل ہیں۔ ان کا باہمد گر متضاد ہونا تو ایک طرف ان کی تو کیفیت یہ ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے سے نمودار ہوتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل 2/26۔ رات کی تاریکی غیر محسوس طور پر دن کی روشنی میں داخل ہو جاتی ہے اور دن کی روشنی رات کی تاریکی میں جا چھپتی ہے۔ اس لیے جن چیزوں کو تم ایک دوسرے کی ضد سمجھتے ہو وہ صرف قانون خداوندی کے پیمانوں کے اختلاف کی نمود ہیں۔ ان پیمانوں کے بدلنے سے کائنات کے تغیرات سامنے آتے رہتے ہیں۔ اس لیے جلال اور جمال باہمد گر متضاد نہیں، قوت اور حسن ایک دوسرے کی نقیض نہیں جو ایک جگہ اکٹھے نہ ہو سکیں۔ یہ ایرانی ذہن کی غلط نگہی تھی کہ اس نے نور اور ظلمت کو دو متضاد قوتیں سمجھ کر دین مجوس کی طرح ڈال دی۔ لہٰذا وہ نظریہ زندگی جس میں حسن و جمال اور تزئین و آرائش سے نفرت سکھائی جاتی ہو کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ صحیح نظریہ حیات مختلف عناصر میں اعتدال، تناسب اور توازن کا قائم رکھنا ہے۔ اس نے کہا، اور ایسا کہتے وقت اس کے پیش نظر خانقاہیت کی زندگی کے علمبردار تھے جو کائنات کی ہر حسین سے آنکھیں بند کر کے عزلت نشینی اور گوشہ گیری کی روش اختیار کر چکے تھے کہ تم سمجھتے ہو کہ تزئین و آرائش اور تحسین و تجمیل اطاعت خداوندی کی راہ میں حائل ہوتی ہیں۔ ہمارا قانون یہ ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین۔ تم قانون خداوندی کی اطاعت کے ہر پہلو سے زینت و جمال اخذ کرو۔ زینت و جمال صحیح تناسب و توازن کا نام ہے۔ تم دنیا کی تمام خوشگوار چیزوں کو کھاؤ پیو لیکن ان میں اعتدال رکھو اور ان سے حاصل کردہ قوتوں کو اس طرح صرف نہ کرو کہ ان سے تعمیری نتائج پیدا نہ ہوں۔ اس کے بعد بتایا کہ اس تصور کے مطابق جو معاشرہ مرتب ہوگا اس کا نقشہ کیا ہوگا۔ اس نقشے کو دیکھیے اور پھر سوچئے کہ زینت و جمال کی کون سی چیز ہے جو اس کے اندر نہیں آ گئی۔ وہ کہتا ہے کہ گھنی چھاؤں کے باغات جن کے نیچے آپ رواں ہو، اس باغ میں چھپرکھٹ بچھے ہوئے، تکیے لگے ہوئے، ان پر آرام کرنے والے دبیز اور باریک ریشم میں ملبوس سونے کے کنگن پہنے ہوئے جو اس زمانے میں سرداری کی علامت ہوتے تھے، یہ ہے نقشہ اس معاشرے کا۔ دیکھیے 18/31۔ قرآن کریم زندگی کے جمالیاتی پہلو کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ جن مقامات میں عام نگاہیں صرف افادی پہلو پر رک کر رہ جاتی ہیں وہ
ان کے سامنے جمالیاتی پہلو بھی لے آتا ہے۔ مثلاً وہ کہتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے ہیں، ان کی اون سے تم گرم لباس بناتے ہو، ان کی دوسری چیزوں کو کئی اور منفعت بخش کاموں میں لاتے ہو، ان کا گوشت کھاتے ہو۔ یہ سب ان کے افادی پہلو ہیں۔ عام نگاہیں یہیں تک پہنچ کر رک جاتی ہیں، لیکن وہ اس سے آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ ذرا اس منظر کو سامنے لاؤ، جب شام کے وقت تمہارے مویشی باہر سے چر چگ کر گاؤں کی طرف واپس آتے ہیں، وہ منظر کس قدر حسین ہوتا ہے۔ یا الصبح نور کے تڑکے جب تم انہیں باہر کھیتوں میں لے جاتے ہو، وہ منظر بھی کس قدر دلکش ہوتا ہے۔ اس لیے ان کے افادی پہلو کے ساتھ ہی یہ جمالیاتی پہلو بھی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ 16/6۔ اسی طرح 2-3 آیتوں کے بعد فرمایا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً 16/8۔ اس نے گھوڑے، کھچریں اور گدھے پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو، اور یہ تمہارے لیے باعث زینت بھی ہیں۔ قرآن کریم نے اس طرح واضح الفاظ میں بیان کر دیا کہ زینت و آرائش کی یہ سب چیزیں ہم نے انسان ہی کے لیے پیدا کی ہیں، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ جب ان چیزوں کو ہم نے وجہ جاذبیت بنایا ہے تو وہ کون ہے جو انہیں حرام قرار دے سکتا ہے؟ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَتَ اللَّهِ الَّتِی اخرج لعبادہ والطیبات من رزقہ 7/32۔ ان سے پوچھو کہ وہ کون ہیں جو ان زینت کی چیزوں کو حرام قرار دے دے جو اللہ نے اپنے بندوں کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، اور رزق کی خوشگواریوں کو ممنوع قرار دے دے۔ آپ نے غور کیا کہ قرآن نے کس زجر و توبیخ سے کہا ہے کہ کون ہے جو دنیاوی جاذبیتوں اور معاشی خوشگواریوں کو حرام قرار دے کر ایسی حسین و جمیل دنیا کو ماتم کدہ بنا دے جس میں ہر چہرہ یبوست آمیز اور ہر پیشانی شکن آلود نظر آئے۔ اس نے کہا کہ دنیاوی دولت و حشمت، قوت و سطوت، حکومت اور سلطنت، اقتدار و اختیار خدا کی نعمتیں ہیں۔ خدا کے جتنے رسول آئے وہ اپنی قوموں کو ان نعمتوں کے حصول کی تلقین کرتے رہے اور ان کی طرف توجہ دلاتے رہے۔ حضرت ہود نے اپنی قوم سے کہا کہ تم خدا کی ان نوازشات کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد استخلاف فی الارض، حکومت و سطوت عطا فرمائی۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 7/69۔ تم اللہ کی ان نوازشات کو سامنے رکھو تاکہ تم کامیاب زندگی بسر کر سکو۔ یہی حضرت صالح نے اپنی قوم سے کہا، تم خدا کی اس نوازش کو سامنے رکھو کہ اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد ملک میں تمکن عطا کیا۔ تم نرم زمین پر محلات بناتے ہو اور سخت پہاڑوں کو تراش تراش کر محفوظ قلعے تعمیر کرتے ہو 7/74۔ حضرت شعیب نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا کہ تم خدا کی اس نوازش کو فراموش نہ کرو کہ تم ملک میں بہت قلیل تعداد میں تھے، اس نے تمہیں کثرت عطا کی 7/86، جس سے تم ایک طاقتور قوم بن گئے۔ آل ابراہیم کے متعلق ہے کہ ہم نے انہیں کتاب و حکمت عطا کی اور اس کے ساتھ ہی وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا 4/54، ہم نے انہیں ایک عظیم الشان سلطنت بھی دی۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کی تمام داستان اسی قوت و حشمت اور تمکن و تسلط کی مسلسل تاریخ ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگ سکتا ہے کہ قرآن نے اس داستان کو بڑی شدت و تکرار سے دہرایا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اس قوم کو پہم کشمکش اور مسلسل جدوجہد کا نتیجہ یہ نکلا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا
وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ 7/137 اور ہم نے اس طرح اس قوم کو جو دنیا میں نہایت کمزور اور حقیر شمار کی جاتی تھی اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا جو اپنے اندر سامان پیدائش کی فراوانیاں رکھتی تھی، اور اس طرح خدا کا قانون حسن کارانہ انداز سے قوم بنی اسرائیل کے حق میں ان کے استقلال و استقامت کی وجہ سے پورا ہوا، اور فرعون اور اس کی قوم کا ساختہ پرداختہ اور ان کی فلک بوس امارات سب درہم برہم ہو گئیں۔ خدا کا یہ قانون کہ حکومت و سلطنت اور غلبہ و اقتدار صلاحیتوں کے بیدار کرنے اور جد و جہد اور سعی و عمل سے حاصل ہوتا ہے، صرف بنی اسرائیل کے حق میں پورا نہیں ہوا بلکہ جس قوم نے بھی اس قانون کے مطابق عمل کیا وہ صاحب تخت و نگی ہو گئی۔ چنانچہ خود صدر اول کے مسلمانوں سے کہا گیا کہ تمہاری سعی و کاوش کا نتیجہ یہ نکلا کہ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور اس نے تمہیں تمہارے دشمنوں کی زمینوں کا اور ان کے شہروں کا اور ان کی دولت کا مالک بنا دیا، اور اس کے علاوہ اس سرزمین کا بھی جہاں اس سے پہلے تمہارے قدم بھی نہ پہنچے تھے۔ اللہ کے قانون نے ہر شے کے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں اور ہر نتیجہ انہی پیمانوں کے مطابق برآمد ہوتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے حجاز کی بے برگوگیا وادی میں کعبہ کی بنیاد رکھی تو اس بستی کے متعلق جو دعا کی تھی اس میں یہی عرض کیا تھا کہ اے میرے پروردگار، اس بستی کو امن و سکون کا مقام بنا اور اس کے باشندوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ 2/126 چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ پر جو اپنے انعامات گنائے ہیں ان میں یہی کہا ہے کہ خدا نے انہیں بھوک رفع کرنے کے لیے رزق عطا کیا اور خوف سے انہیں معمون کیا۔ 106/3 خود نبی اکرم سے فرمایا کہ تم غریبی کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے، اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ تم غنی ہو گئے۔ 93/8 سامان خرد و نوش ہی سے مردہ بستیاں زندہ ہوتی ہیں۔ 50/11 اور قانون خداوندی کے اتباع کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان سے رزق کی فراوانیاں حاصل ہو جاتی ہیں۔ 5/66 صرف رزق ہی نہیں بلکہ رزق کریم، عزت کی روٹی، جس کے معنی حکومت و سلطنت ہیں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ ہمارا وعدہ ہے کہ جو قوم ہمارے قانون کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائے اور پھر صلاحیت بخش کام کرے ہم اسے حکومت عطا کر دیں گے۔ 24/55 ہم ایسے لوگوں کو نہایت خوشگوار زندگی بسر کرائیں گے۔ 16/97 ان کے لیے خوشحال زندگی کی زندہ بشارتیں ہیں۔ لہم بشرا فی الحیات الدنیا 10/64 ان کے لیے دنیاوی زندگی میں خوشخبریاں ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ اس قانون کی خلاف ورزی کریں گے ان کے لیے خزیٌ فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں رسوائی ہے۔ 2/85 اس رسوائی کی تفصیل کیا ہے؟ بھوک اور خوف کا عذاب، رزق کی تنگی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ 16/112 پس اس قوم کے جرائم کی پاداش میں اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کی سزا کا مزہ چکھایا۔ نیز 7/130 یعنی رزق کی فراوانی معاشی سہولتیں اور خوشگواریاں خدا کی نعمتیں ہیں، اس کے برعکس رزق کی تنگی، بھوک اور خوف خدا کا عذاب ہے۔ دوسری جگہ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا 20/124 جو کوئی قانون خداوندی سے اعراض برتے گا تو اس کی معیشت اس پر تنگ ہو جائے گی۔ اتنا ہی نہیں، قرآن نے اس حقیقت کو اور بھی واضح الفاظ میں ذہن نشین کرانے کی کوشش کی ہے۔ خدا پرستوں کے نزدیک انسانی زندگی کا منتہا یہ ہے کہ جنت مل جائے۔ تمام نیکیاں حصول جنت کی خاطر کی جاتی ہیں۔ جنت کی دوسری تفاصیل کو سر دست چھوڑیے، قرآن میں قصہ آدم کے ضمن میں ہے
کہ آدم سے کہا گیا تھا کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور اس کے بعد تمہیں مشکلات کا سامنا ہو۔ فتشقا، حالانکہ تمہاری یہاں یہ حالت ہے کہ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ 2/118 119۔ تمہیں نہ بھوک کی تکلیف ہے، نہ لباس کی، نہ پیاس کی، نہ مکان و دھوپ کی۔ یعنی جنت کی زندگی میں بھوک، پیاس، لباس اور مکان کی تنگی نہیں ہوتی۔ غور کیجئے، یہی چیزیں انسان کے بنیادی ضروریات زندگی ہیں۔ لہذا جنت کی زندگی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں انسان اپنی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم نہیں رہتا۔ اور دوسری جگہ ہے کہ جنت میں آدم اور اس کی بیوی سے کہہ دیا گیا تھا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا 2/35۔ تم اس میں جہاں سے جی چاہے بافراغت کھاؤ پیو، یعنی جنت کی زندگی میں سامان خورد و نوش کی طرف سے بالکل اطمینان ہوگا۔ اس کے حصول میں نہ کسی قسم کی مشقت اٹھانی پڑے گی، نہ تکان ہوگی۔ 35/35۔ اس رزق کی فراوانی کو دیکھ کر اہل جنت خدا کا شکر ادا کریں گے۔ اذهب عنا الحزن 35/34، کہ اس نے ہم سے حزن دور کیا۔ اس کے علاوہ متعدد مقامات پر دہرایا گیا ہے کہ جنت کی زندگی میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کسی قسم کا خوف ہوگا نہ حزن، ہر قسم کی حفاظت بھی ہوگی اور فکر معاش کی طرف سے اطمینان بھی۔ صرف فکر معاش کی طرف سے اطمینان ہی نہیں بلکہ وہاں سامان خورد و نوش اور آرائش و زیبائش کی فراوانیاں ہوں گی۔ قرآن میں جنت کی زندگی کی تفاصیل دیکھیے اور پھر غور کیجئے کہ آسائشوں اور خوشگواریوں کی کون سی چیز ہے جس کی وہاں فراوانی اور ارزانی نہیں۔ ریشم و کمخواب کے ملبوسات، جنتم و حریرہ 76/12، مسنتیں اور صوفے، متکئین فیہا علی الارائک 76/14، پھلوں کے ڈھیر، ذللت قطوفہا تذلیلا 76/14، چاندی کے برتن اور شیشے کے کنٹر، بانیات من فضۃ و اکواب کانت قواریرا 76/15، باریک اور دبیز حریر و اطلس کے پردے اور ملبوسات، ثیاب و سندس حضر و استبرقن 76/21، ہیرے اور جواہرات کے مرصع زیور، اساورہ من ذہب و لؤلؤا 22/23 35/33، زیور ہی نہیں بلکہ سونے کے طباق اور آب خورے، بصحاف من ذہب و اکواب 43/41، دودھ اور شہد اور خمر لذیذ کی نہریں 47/15، ہر قسم کے پھل اور گوشت، بے فاکہۃ و لحم مما یشتہون 52/22، نرم و نازک قالین اور ریشمی فرش، زفرفن حضر و ابکری حسان 55/76، ایسے مشروبات جن پر مشک کی مہریں لگی ہوں گی، رحیق مختوم ختام مسکن 83/25، غرضے کہ ہر وہ چیز جسے وہ چاہیں گے، لہم ما یشاؤون فیہا 50/35، جو مانگیں گے ملے گا، وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ 36/58، ہر وہ شے جس سے دل کو سرور اور آنکھوں کو نور حاصل ہو، فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین 43/72، اور ان آسائشوں اور نعمتوں کے اثرات ان کے چہرے کی تازگی سے نظر آئیں گے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم 83/24۔ یہ ہے قرآن کی روح سے جنت کی زندگی جو قرآنی پروگرام کے مطابق عمل کرنے سے ملتی ہے۔ واضح رہے کہ قرآن کریم کی روح سے جنت کی زندگی صرف مرنے کے بعد حاصل نہیں ہوتی
اس دنیا میں جو معاشرہ قرآن کریم کے قوانین کے مطابق متشکل ہوتا ہے اسے بھی جنتی زندگی کے مماثل قرار دیا گیا ہے۔ جنت کی آسائشیں اور زیبائشیں، وہاں کی فراوانیاں اور خوشحالیاں اسی دنیا کی زندگی میں حاصل ہو جاتی ہیں۔ مرنے کے بعد کی جنت کے سلسلہ میں ان کا بیان تمثیلی ہے۔ وہاں کی آسائشوں کی حقیقت کیا ہوگی اسے ہم انسانی شعور کی موجودہ سطح پر نہیں سمجھ سکتے، نہ ہی یہ چیز اس وقت ہمارے زیر نظر ہے۔ اس وقت ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن کی روح سے جنتی زندگی آسائشوں اور خوشحالیوں کی زندگی ہے، اور اس دنیا میں بھی حاصل ہو سکتی ہے اور اگلی دنیا میں بھی۔ ان تصریحات سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ قرآن کریم کی روح سے اس دنیا کی خوشحالی اور خوشگواری کی زندگی اللہ کی نعمت ہے، اور انسان کے حسن عمل کی جزا حکومت و سلطنت اور دولت و ثروت ہے۔ رزق کی فراوانی اور ضروریات زندگی کی طرف سے اطمینان کامرانیوں کی جنت ہے۔ دنیا کی زیب و زینت کی چیزیں وجہ جاذبیت ہیں، جن کی طلب اور تمتع عین منشائے خداوندی کے مطابق ہے۔ اس کے برخلاف ذلت اور رسوائی، محکومی اور کمزوری، بے بسی اور بے کسی، بھوک اور خوف خدا کا عذاب ہے جو اس قوم پر مسلط ہوتا ہے جو اس کے قانون کائنات سے سرکشی یا اعراض برتتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ روحانیین کا وہ نظریہ جس کی روح سے دنیا اور اس کی جاذبیتوں کو قابل نفرت سمجھا جاتا ہے، اور جہاں کی ذلت و خواری اور فقر و فاقہ کو جنت کی نشانی قرار دیا جاتا ہے، قرآنی تصور حیات کے یکسر خلاف ہے۔ یہ تو ہوا پہلے نظریہ کے متعلق، اب دوسرا نظریہ لیجئے جس کی روح سے سمجھا جاتا ہے کہ زندگی اسی دنیا کی زندگی ہے۔ اس لیے ربوبیت سے مراد صرف جسم انسانی کی پرورش ہے اور بس۔ جب موت سے جسم انسانی کی طبعی زندگی ختم ہو جائے گی تو انسان بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے انسانی تگ و تاز کا ماحصل یہ ہے کہ اس کی موجودہ زندگی کسی نہ کسی طرح عیش و آرام سے گزرے، کھانے کو عمدہ غذا، پہننے کو اچھے کپڑے، رہنے کو کشادہ مکان، ان کے علاوہ دیگر آسائش کے سامان۔ اگر یہ سب کچھ میسر آ جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ انسانی زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک انسان سے مراد صرف اس کا جسم ہے اور ربوبیت سے مراد انسانی جسم کی پرورش۔ قرآن اس نظریہ کی بھی تردید کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے نزدیک یہ نظریہ حقیقت کے خلاف ہے۔ انسان صرف جسم ہی کا نام نہیں، جسم کے علاوہ انسانی ذات نفس بھی ہے جو حیات جاوداں حاصل کر سکتا ہے، اس لیے موت سے زندگی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ دوسرے یہ کہ مادیین کے نظریہ کے ماتحت مستقبل کی زندگی کو تو چھوڑیے، خود اس دنیا میں تمام انسانوں کی ضروریات زندگی پہم پہنچانے کا بھی خاطر خواہ انتظام نہیں ہو سکتا۔ اس کے خلاف قرآن ایک ایسا نظام متعین کرتا ہے جس میں تمام نوع انسانی کی نہ صرف ضروریات زندگی کی بہم رسانی ہی کا اطمینان بخش انتظام ہو جاتا ہے، بلکہ ان کی مضمر صلاحیتوں کے نشو و نما پانے کا بھی بطریق احسن بندوبست ہو جاتا ہے، اور اس طرح خود انسانی ذات کی نشو و نما بھی ہو جاتی ہے، جس سے وہ اس زندگی کے بعد اگلی زندگی کی منزلیں طے کرنے کے قابل بھی ہو جاتی ہے۔ واضح رہے کہ انسانی زندگی کی موجودہ منزل میں انسانی ذات کی نمود اس کے طبعی پیکر جسم کے ذریعے ہوتی ہے، اس لیے انسانی جسم یعنی اس کی طبعی زندگی کا تندرست و توانا اور نشو و نما یافتہ ہونا نہایت ضروری ہے۔ لہذا اس سطح زندگی پر انسان کی مادی ضروریات کا نہایت خوشگوار طریق سے پورا ہونا خود اس کی ذات کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہے کہ مادی ضروریات کا پورا ہونا ضروری تو ہے لیکن مقصود بذات نہیں، یہ انسانی ذات کی نشو و نما کے بلند مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے، جس طرح گھوڑا مسافر کو اس کی منزل مقصود تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اب آگے چلیے، ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ منزل انسانیت میں پہنچ کر زندگی کی ارتقائی حالت وہ نہیں رہی جو حیوانات تک تھی۔ انسان میں ایک اور چیز کا بھی اضافہ ہوا ہے جسے قرآن نے نفخ روح خداوندی سے تعبیر کیا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے جیسا کہ باب دوم میں پہلے بھی لکھا جا چکا ہے، اب خود مغرب کے مفکرین بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں۔ مثلا اوسپینسکی کہتا ہے، ہر انسان دو ہستیوں کا مجموعہ ہے، ایک وہ جو جمادات، نباتات اور حیوانات کا مرکب ہے، یعنی وہ انسان جو زمان و مکان کی دنیا میں رہتا ہے، اور دوسرا وہ جس کی دنیا اس سے الگ ہے۔ اول الذکر انسان ماضی سے متعلق ہے
اور ثانی و ذکر مستقبل کا انسان ہے۔ انسانی انا میں اس ماضی اور مستقبل کی کشمکش جاری رہتی ہے۔ انسانی روح در حقیقت اسی کشمکش کی رزمگاہ ہے۔ نیٹشے نے زرتشت کی زبان سے اسی حقیقت کا اعلان کیا تھا جب اس نے کہا تھا کہ میں ویروز اور امروز ہوں، لیکن مجھ میں کچھ ایسا بھی ہے جو فردا اور مستقبل سے متعلق ہے، یعنی زندگی جمادات، نباتات، حیوانات کے مراحل سے گزرتی ہوئی درجہ انسانی میں پہنچی ہے۔ یہ انسان کی سابقہ ماضی کی تاریخ ہے، لیکن انسان کا مستقبل اس ماضی کی بڑھتی ہوئی شکل نہیں، بلکہ مستقبل کا انسان ماضی کے انسان سے مختلف ہے، اس لیے کہ انسان کے درجہ میں پہنچ کر ایک نئی چیز کی نمود ہوتی ہے جسے انسانی ذات، پرسنالٹی یا نفس، سیلف کہا جاتا ہے۔ اب مستقبل اس ذات یا نفس کا ہوگا۔ انسانی جسم جمادات، نباتات اور حیوانات ہی سے مرکب ہے، اس لیے اس میں طبعی قوانین کے تحت ہر آن تغیرات ہوتے رہتے ہیں، لیکن انسانی ذات یا نفس خدائی طاقت، روح کا مظہر ہے، اس لیے یہ خارجی تغیرات سے متاثر نہیں ہوتا۔ علم الابدان کے ماہرین کا کہنا ہے کہ جسم انسانی اس طرح مسلسل تغیرات کی آماج کا بنا رہتا ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد سارے کا سارا جسم بالکل نیا بن جاتا ہے۔ یعنی آپ کا جو جسم 10 سال پہلے تھا، اس میں سے آج کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ آپ کا آج کا جسم ایک نیا جسم ہے، لیکن جس چیز کو آپ میں کہتے ہیں وہ بدستور وہی ہے۔ آپ نے اگر کسی سے 10 سال پہلے کوئی معاہدہ کیا تھا تو آپ ہر وقت تسلیم کرتے ہیں کہ یہ معاہدہ میں نے ہی کیا تھا اور میں ہی اس کا پابند ہوں۔ یہی وہ میں ہے جو جسم کے ساتھ بدلتا نہیں رہتا بلکہ ہمیشہ غیر متبدل مستقل رہتا ہے۔ لہٰذا یہ میں جسم کا حصہ نہیں، اس سے الگ ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ انسان تغیر، چینج اور ثبات، پرماننٹ سے مرکب ہے۔ باردیو کے الفاظ میں دنیا میں جس قدر تغیرات رونما ہوتے ہیں اس کے متعلق انسان کا اندازہ نگاہ دوہرا ہونا چاہیے۔ زندگی تغیر کا نام ہے۔ جدت کے بغیر زندگی کچھ نہیں، لیکن صرف تغیر کا تصور فریب انگیز ہے۔ انسان میں ایک ایسی شے بھی ہے جو تغیر سے نا آشنا ہے، اس کے بغیر تشخص ذات کا تصور ناممکن ہے۔ لہٰذا اپنی ذات کے نشو و نما میں انسان کو خود اپنی ذات سے فریب دہی نہیں کرنی چاہیے، یعنی اسے اس مستقل شے کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو اسے ابدی طور پر ملی ہے۔ عام اشیاء کی صورت میں تغیر کے معنی یہ ہیں کہ اس شے کی جس میں تغیر واقع ہوتا ہے پہلی حالت یکسر معدوم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ شے اثر نو ایک نئی حالت میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برعکس برگزان کے الفاظ میں انسانی ذات کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم میں تغیر تو آتا ہے لیکن معدوم ہوئے بغیر۔ یہی انسانی انا یا ذات کی خصوصیت ہے۔ پھر جیسا کہ باب دوم میں برگزان کے حوالے سے لکھا جا چکا ہے، انسانی ذات مرکب نہیں بسیط ہے۔ جوڈ اس باب میں لکھتا ہے کہ اگر انسانی ذات کو ان اثرات کا مجموعہ ہی تسلیم کر لیا جائے جن سے وہ متاثر ہوتی ہے تو پھر یہ حقیقت اپنی جگہ رہتی ہے کہ انسانی ذات کو اس کے اجزاء میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے جو کچھ ہم کرتے ہیں اس میں ہماری ذات تمام کی تمام موجود ہوتی ہے۔ دور حاضر کا علم تجزیہ نفس کا ماہر ایرک فرام انسانی ذات کے متعلق لکھتا ہے، ہم اپنے اندر اپنی ذات کے وجود کا احساس رکھتے ہیں۔ یہ ذات غیر متبدل ہے اور حالات کے تغیر اور خیالات اور احساسات تک میں تبدیلی کے باوجود ساری زندگی غیر متغیر رہتی ہے۔ یہ وہ ذات ہے جو لفظ میں کے پیچھے ایک حقیقت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی پر ہمارے تشخص خواہش پر یقین محکم کی بنیاد ہے۔ اگر ہمیں اپنی ذات کے غیر متغیر ہونے پر یقین نہ ہو تو ہمارا تشخص متزلزل ہو جاتا ہے اور ہم دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ پھر انہی کی اصابت رائے ہمارے احساس ذات کی بنیاد بن جاتی ہے۔ وہی شخص دوسروں کا وفاشیار ہو سکتا ہے جسے اپنی ذات پر ایمان ہو، اس لیے کہ صرف ایسے شخص کو یقین ہو سکتا ہے کہ جو کچھ وہ آج ہے وہی کچھ وہ مستقبل میں ہوگا، اور وہ اسی لیے وہ اس وقت بھی ویسا محسوس کرے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا جیسا وہ اس وقت محسوس کرتا ہے۔ اپنی ذات پر
ایمان ہی ہمیں اس قابل بنا سکتا ہے کہ ہم دوسروں سے وعدہ کریں۔ یہ وجہ ہے کہ نیٹشے نے کہا ہے کہ انسان کی تعریف، ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ وعدہ کر سکتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اپنی ذات پر یقین اپنی ہستی کی شرائط میں سے لازمی شرط ہے۔ اس حد تک یہ تصور روحانیین کے نظریہ کے مطابق ہے، کیونکہ وہ بھی نفس انسانی یا انسانی ذات یا روح کے قائل ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھ کر یہ تصور ان کے تصور سے بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ ان کے نزدیک انسانی نفس کا منتہائی کمال یہ ہے کہ وہ اپنے جداگانہ تشخص کو فنا کر کے اپنی اصل یعنی خدا کی ذات میں جذب ہو جائے۔ اس تصور کی روح سے انسانی ذات کے نشو و نما پانے اور استحکام حاصل کرنے کا تصور بے معنی قرار پاتا ہے۔ قرآنی تصور کی روح سے انسانی ذات اپنا مستقل تشخص رکھتی ہے، اور انسانی جدوجہد کا مقصود یہ ہے کہ اس کی ذات اس قدر پختگی حاصل کر لے کہ اس کا جداگانہ تشخص فنا نہ ہونے پائے۔ پھر روحانیین کے نزدیک انسانی ذات کے تزکیہ کے لیے ضروری ہے کہ انسانی دنیا اور اس کے تمام متعلقات کو قابل نفرت سمجھے، ان سے دور بھاگے، ان سے قطع تعلق کر لے۔ یہ تصور، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، قرآنی نظریہ حیات کے یکسر خلاف ہے۔ اسی لیے اس نظام ربوبیت میں جسے قرآن اس دنیا میں انسانی زندگی کا منتہا و مقصود قرار دیتا ہے، ان حضرات کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ اس سے واضح ہے کہ قرآنی نظریہ حیات میکانکی اور روحانیین کے نظریات سے بالکل الگ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ قرآنی نظریہ کی روح سے نظام ربوبیت کس طرح قائم ہوتا ہے۔ شکریہ۔